شہد کے بارے میں جو فرمایا کہ اس میں شفا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، لوگوں کے لیے پیغام شفا ہے، تو اس میں جو راز ہے کہ اس میں شفا کیوں ہے، تندرستی کیوں ہے، وہ اصل میں درود و سلام کی ہی برکت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو کڑوا رس چوستی ہے، وہ میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اپنا تو کمال نہیں، اپنا تو کوئی کمال نہیں، یہ رب نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ آپ کی ذات پر جب رس چوسنے جاتی ہیں، پھر رس چوس کر جب چھتے پر واپس آتی ہیں تو آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہیں اور پڑھتی آتی ہیں۔ یہ اس درود و سلام کی برکت ہے کہ رب کائنات کڑوے رس کو، بد ذائقہ رس کو جو پھول کھا نہیں سکتے، اس کے رس کو رب میٹھے شہد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اسی شہد کے بارے میں فرما دیا کہ اس میں شفا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پیغام شفا ہے۔ وجہ جو ہے کہ ایک حکیم جاندار نے اس پر درود و سلام پڑھا ہوا ہے، وہ درود و سلام کی برکت ہے کہ شہد جو ہے لوگوں کے لیے صحت کا پیغام بن گیا، اس میں شفا پیدا ہو گئی، اس میں تندرستی پیدا ہو گئی۔ اب سوچیں کہ اگر ایک حکیم جاندار درود و سلام پڑھ کر کڑوے رس پر درود و سلام پڑھے تو وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وجہ جو ہے کہ ایک حکیم جاندار مکھی نے درود و سلام پڑھا، کڑوا رس میٹھا شہد بن گیا۔ ایک حکیم جاندار نے درود و سلام پڑھ کے یوں کہہ لے کہ مکھی نے درود و سلام پڑھ کر دم کیا ہے، تو اس میں شفا پیدا ہو گئی، صحت پیدا ہو گئی۔ اب غور کریں کہ اگر وہی درود و سلام ایک حضور کا امتی، حضور کا ایک غلام کسی پر پڑھ کر دم کرے تو اسے شفا کیوں نہ ملے گی؟ اگر مکھی کے پڑھنے سے کڑوا رس میٹھا بن جاتا ہے، اس میں صحت پیدا ہو گئی، تندرستی کی نعمت آ گئی، شفا مل گئی اس سے، تو اگر وہی درود و سلام، وہی درود پاک حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ کر اگر کوئی حضور کا غلام کسی پریشان پر پھونک مارے، کسی بیمار کو پھونک مارے تو اسے صحت اور تندرستی کیوں نہ ملے گی؟ اگر مکھی کے پڑھنے سے صحت مل سکتی ہے، تندرستی مل سکتی ہے، تو اگر حضور کا کوئی غلام، حضور سے محبت کرنے والا، سر پر نقشے نالین پاک کا تاج سجانے والا درود و سلام پڑھے تو بیمار کو شفا بھی مل سکتی ہے، تندرستی بھی مل سکتی ہے، صحت بھی مل سکتی ہے۔ بلکہ یہاں تک میں عرض کروں گا کہ اگر حضور کا غلام درود و